اب میں اسٹارٹ کر رہا ہوں. ہم پڑھے ہیں آج سورہ طٰہٰ سے. ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے, بہت مہربان. یہ سورت مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی. مستند روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سورت کو سن کر اسلام لائے تھے. ان کی بہن حضرت فاطمہ, ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان سے پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے, جس کا انہیں نہیں پتا تھا. ایک روز وہ گھر سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک صحابی نے ملے. انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں جہاں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. حضرت عمر غصے کے عالم میں واپس آئے تو بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن عرت رضی اللہ عنہ سے پر حضرت عمر غصے کے عالم میں واپس آئے تو بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن عرت رضی اللہ عنہ سے سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کو آتے دیکھا تو انہوں نے وہ صحیفہ جس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی کہیں چھپا دیا, لیکن حضرت عمر پڑھنے کی آواز سن چکے تھے. انہوں نے کہا, مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو, اور یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی دونوں کو بہت مارا. اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دیں, ہم مسلمان ہو چکے ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ اچھا مجھے بھی دکھاؤ وہ کیسا کلام ہے. بہن نے ان سے غسل کروا کر صحیفہ ان کو دکھایا جس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی. تھوڑا نیچے کرو, نہیں اوپر حضرت عمر نے کہا, اچھا مجھے بھی دکھاؤ وہ کیسا کلام ہے. بہن نے انہیں غسل کروا کر صحیفہ ان کو دکھایا جس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی. اسے پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مبہوت رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کی قوت کا سامان پیدا فرمائے گا. چنانچہ اسی وقت وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا. کفار مکہ نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا, اس لیے اس صورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائشیں حق کے علمبرداروں کو ہر زمانے میں پیش آئی ہیں, لیکن آخری انجام انہی کے حق میں ہوا ہے. چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان ہوا ہے, جس سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں, یہ بھی کہ ایمان والوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور یہ بھی کہ آخری فتح انہی کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان خدا واحد پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. آواز صحیح نہیں یار, تمہاری آواز صحیح نہیں. صحیح آ رہی ہے ارشاد آپ کی آواز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ
بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ طه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائی گرامی میں ایک نام ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان حروف قطعات میں سے ہے جو مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، لیکن ان کو ٹھیک ٹھیک معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ اس تکلیف سے مراد وہ تکلیفیں نہیں ہو سکتی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طرف سے پہنچ رہی تھی۔ اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ تکلیفیں ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کو دور سمجھا کر آپ کو فتح دلوائے گا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جا کر اللہ عبادت کرتے مطلب یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اس آیت میں ساتھ میں کہ آپ کو اتنی تکلیف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت میں نزول کے بعد آپ نے رات کی شروع حصے میں سونا اور آخر حصے میں عبادت کرنا شروع کر دیا۔ إلا تذكرة لمن يخشى، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ نصیحت اس لیے کارمند ہے جو ڈرتا رہتا ہے کہ میرا طرز عمل صحیح ہے یا نہیں۔ دوسرے الفاظ میں جس کے دل میں حق کی طلب ہو اور جو ہر ترغیب پر یا لاپرواہی کی روش سے تیار کرنے کے بعد بے فکر ہو کر نہ بیٹھ جائے۔ یہ کئی بار لکھا ہے ہدایت اس کے لیے جو متقی کرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، اس کی کوشش کرتا ہے۔ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ الرحمن على العرش استوى، وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ اس کی تشریح پیچھے سورہ راف کی حاشیے میں گزر چکی ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اس کی ملکیت ہے، اور زمین کے تہوں کے نیچے جو ہے وہ بھی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو وہ چپکے سے کہیں باتیں ہوں یا بلکہ زیادہ چھپی ہوئی باتیں ہم کو جانتا ہے، اور زیادہ چھپی ہوئی باتیں ہیں جو زبان سے کہیں نہیں جاتی بلکہ ان سے خیال جن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بھی باخبر ہے۔ اللہ جانتا ہے جو باتیں بندہ بولتا ہے، آہستہ بولتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سب باتیں۔ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے پیچھے اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ وهل أتاك حديث موسى، میرے پیغمبر کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ حضرت موسیٰ کے واقعے کی طرف کافی اس صورت میں باتیں ہوئی۔ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے راستے ہوا چل دو۔ سورہ قصص میں آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں ایک عرصہ دراز گزارنے کے بعد اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب صحرائے سینا میں پہنچے تو راستے بھول اور سخت سردی کی احساس ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ کی شکل لائی جو در حقیقت ایک نور تھا۔ جس وقت ہم نے اپنی اہلیہ کو وہاں روکنے کی ہدایت دی، خود آگ کی طرف چلے۔ یہ مدین لکھا ہوا تھا۔ فلما أتاها نودي يا موسى، چنانچہ جب آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ،
إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. اب تم اپنے جوتے اتار دو. تم اس وقت توی کے مقدس وادی میں ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. جب اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اطمینان عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم کلامات میں ایسے پیدا کر دی جنہیں یقین آج مثلاً باہر معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ آگ کے پاس ہونے تک ایک عجیب منظر نظر آیا کہ آگ ایک درخت کے اوپر کھولے مار رہی ہے مگر درخت کا کوئی پتہ چلتا نہیں. انہیں انتظار کیا کہ شاید کوئی چنگاری اڑ کے ان کے پاس آ جائے مگر وہ بھی نہ آئی. پھر انہوں نے کچھ گھاس پھوس لے کر اسے آگ کے قریب لے آئے تاکہ اس میں آگ لگ جائے تو وہ آگ کے پیچھے ہٹ گئی. اس وقت یہ آواز نہیں تھی. وہ آواز کسی ایک جہت سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے آتی محسوس ہو رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام صرف کان سے نہیں بلکہ تمام اعضاء سے آواز سن رہے تھے. کوہ طور کے دامن میں جو وادی ہے اس کا نام طویٰ ہے اور یہ ان مقامات میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے. اور ان کے دانے حکم ایک تو اس وادی کی تقدس میں ایسے ہے. دوسرے یہ موقع جب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم کلام کا شرف مل رہا تھا. ادب اور عجز بناس کے اظہار کا موقع تھا اس لیے بھی جوتا اتارنا مناسب تھا. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے لہذا جو بات وحی کے طریقے ہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں. میرے سوا کوئی معبود نہیں. اس لیے میری عبادت کرو. مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. یہ 4 ہدایت دی جائے حضرت موسیٰ کو کہ عبادت کرو اور نماز قائم کرو. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. میں اس کے وقت خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے لیے بدلہ ملے. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. لہذا کوئی شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرے پائے جو اس پر مان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو ورنہ تم حالات میں پڑ جاؤ گے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اور موسیٰ یہ تمہارا دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. میں اس کا سہرا دیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت سے پتے چاڑتا ہوں اور اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ. فرمایا موسیٰ اسے نیچے پھینک دو. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا. بس پھر کیا تھا وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ. اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں ہم ہی اسے اس کی پچھلی حالات پر لوٹا دیں گے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ. اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ تو کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا. یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہے. بعض
یعنی جب ہاتھ کو بغل سے نکالو گے تو سفیدی سے چمک رہا ہوگا، اور یہ سفید برس وغیرہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ لنريك من آياتنا الكبرى، ہم اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري، موسیٰ نے کہا پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجیے۔ حضرت موسیٰ کی مان فرضو اور اس کی دعا بیسیکلی نا کسی اسپیچ سے پہلے ویسے بولنے کے لیے تھا کہ بندہ صحیح طرح بول سکے، اسپیچ کے کانفیڈنس سے، اس لیے دعا ہے جب بھی شادی سے۔ ويسر لي أمري، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجیے۔ واحلل عقدة من لساني، میری زبان میں جو گرا ہے اسے توڑ دیجیے۔ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک غار زبان کا رفت لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی زبان میں تھوڑی لکنت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے یہاں گروہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ يفقهوا قولي، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ واجعل لي وزيرا من أهلي، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجیے۔ هارون أخي، یعنی ہارون جو میرے بھائی ہیں۔ اشدد به أزري، اس کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجیے۔ وأشركه في أمري، اور ان کو میرا شریک قرار بنا دیجیے۔ كي نسبحك كثيرا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں، ونذكرك كثيرا، اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ اگرچہ تسبیح اور ذکر تنہا بھی کیا جا سکتا، لیکن اگر اچھے رفقا میسر ہوں، ماحول سازگار ہو، تو یہ رفاقت خود بخود اس تسبیح اور ذکر کا دانیہ بن جاتی ہے۔ إنك كنت بنا بصيرا، بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا۔ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتا جا رہی ہے۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فَلْيُلْحِقْهُ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دو، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ اسے ساحل کے پاس لا ڈالے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہوگا، اس کا بھی دشمن، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی ہے، اور یہ سب اس لیے ہے کہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ فرعون کسی نجومی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تمہاری سلطنت ختم کر دے گا، اس لیے اس نے حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو ان کی والدہ کو فکر ہو گئی کہ فرعون ان کے آدمی قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام فرمایا کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر یہاں میں بٹھا دیجیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، صندوق بہتر ہوا فرعون کے محل پاس پہنچا، اور فرعون کے کارندوں نے بچے کو اٹھا کر فرعون کے پاس پیش کیا، اور اس کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے آمادہ کر لیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی
معصومیت رکھتی تھی کہ جو بھی ان کو دیکھتا تو آپ سے محبت کرتا. اسی جیسے فرعون بھی انہیں اپنے گھر میں رکھنے پر راضی ہو گئے. یوں تو ہر شخص کی پرورش اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتی ہے، مگر یہاں مطلب یہ ہے کہ عام طور سے پرورش کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ ماں باپ اپنے خرچوں اور ذمہ داری پر بچے کی پرورش کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اختیار نہیں فرمائے گئے تھے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کی پرورش ان کی دشمن سے کروائی ہے. وہی إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے قائدوں سے یہ کہتی ہے کیا میں تمہیں اس عورت کو بتا دوں جو اس بچے کو ملائے. اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس ہٹا دیا تاکہ اس کو آنکھ ٹھنڈی ہے اور وہ غمگین نہ ہو. اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تمہیں کئی سال مدین میں دیواروں میں رہے. اس کے بعد اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر آئے جو پہلے مقدر تھا. فرعون کی اہلیہ نے جب بچے کو دودھ پلانے کا ارادہ کر لیا تو ان کے دودھ پلانے والی کی تلاش ہو رہی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت سے دودھ نہیں پیتے. حضرت آسیہ نے اپنی بیویوں میں بھیجا کہ کوئی ایسی عورت تلاش کی جو دودھ قبول کر لے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو دریا میں ڈالنے کے بعد بے چین تھی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ بچے کا انجام کیا ہوا ہے. انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی اس جگہ پہنچ گئی جہاں فرعون کی چیزوں پریشان کے عالم میں دودھ پلانے والی عورتوں کو تلاش کر رہی تھی. اس موقع پر میں اپنی والدہ کو خدمت سونپنے کی تجویز پیش کی اور انہیں وہاں لے آئے. جب انہیں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہا تو بچے نے آرام سے دودھ پی لیا. پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق بچہ دوبارہ ان کے پاس آ گیا. سارے واقعات تفصیل سے طرف قصص سنانے والے ہیں. جیسا کہ آپ نے مظلوم سائلی کو ایک ظالم سے بچانے کے لیے اسے ایک مکہ مار دیا تھا. ان کا مقصد اسے ظلم سے باہر رکھنا تھا، حضرت مقصود نہیں تھا، لیکن وہ مکے میں ہی مر گیا. کیونکہ ازمائشی حضرت اللہ بن عباس نے ایک طویل روایت بتائی جو فی ابن کثیر میں مروی ہے. اس کا مکمل ترجمہ فارسی قرآن میں دیکھا جا سکتا ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تني في ذكري. تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیوں کے لے جاؤ، میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا. ہاں یہ سبق یہ اصول ہے کہ ابتدائی حق کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنا چاہیے اور ہر مشکل میں اس سے مدد مانگنی چاہیے. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. دونوں نے کہا ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ تم کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی میں مادہ نہ ہو جائے. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ.
اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کی پیغمبر ہیں، اس لیے بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں، سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ ہم پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ قال فمن ربكما يا موسى؟ یہ ساری باتیں سن کر فرعون نے کہا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، پھر اس کے رہنمائی فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت ہے کہ جس مخلوق کے لیے جو بناوٹ مقرر کر دی اس کے مطابق کائنات میں اپنی ڈیوٹی بجا لانے کا طریقہ سکھا دی۔ مثلا سورج کی کائنات میں روشنی اور حرارت پیدا کرنے کے لیے خاص بناوٹ عطا فرمائی جو اس کے طریقہ بھی سکھایا جا سکتا ہے کہ اس کی صحیح طرح نظام شمسی کے ساتھ گردش کرے۔ اس طرح یہ ہر جاندار کو سکھایا کہ وہ کس طرح چلے اور کس طرح اللہ سے مچھلی کو بچہ پانی میں پیدا ہوتا ہے اور کس طرح سکھائے بغیر تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ پرندے ہوا میں اڑنا خود بخود سیکھ لیتے ہیں اور یہ گھر ہر مخلوق کو اس کی طاقت کے مطابق زندہ رہنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے۔ قال فما بال القرون الأولى؟ فرعون بولا اچھا پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہے جو پہلے گزر چکی ہیں؟ اس سے بعد فرعون مقصد ہے کہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں جو توحید کی قائل نہیں تھی، اس کے باوجود زندہ رہیں اور ان پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ توحید کے انکار سے اللہ عذاب دہلی کا مستحق ہو جاتا ہے تو ان قوموں پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کا اور اس کے قوم کا پورا حال معلوم ہے اور اپنی حکمت ہی سے فیصلہ حق کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کو کسی دنیا میں سزا دینی ہے تو اس کو آخرت میں مؤخر کر دی ہے۔ اگر کسی کافر قوم کو دنیا میں کسی عذاب کا سامنا نہیں ہوا ہے تو اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ کوئی بھول چکا ہے، بلکہ اس کی حکمت کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی دنیا بجائے آخرت میں عذاب دیا جائے۔ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى۔ موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرے رب کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى۔ یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا اور اس میں ہمارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کو ذریعے طرح طرح کے مخلوقات کی نبوت نکالے۔ كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ خود بھی کھاؤ اپنے مویشیوں کو بھی چلاؤ، یقین رکھو یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آج 20 پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 کاموں صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے اور نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ انسان فوت 3 کام صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ علم جو فائدہ اٹھاتا ہے وہ جاتا ہے دنیا یاد بھی نیک اولاد، یعنی کہ صدقہ جاریہ فوکس کرنا چاہیے دنیا میں غائب تک پڑھتا رہتا ہے آخرت میں تک قائم رہے مرنے کے بعد بھی علم کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم اگر دینی یا دنیا میں علم دیر سے فائدہ ہو رہا ہے اس کو بڑے فائدے ہیں۔
اور نیک اولاد کی بڑی امپورٹنٹ ہے، یعنی نیک اولاد دعا کرتی، باقی دوسری تو حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضروریات اپنے رب سے مانگنی چاہیے، تاکہ جب اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کے رب سے سوال کرنا چاہیے، یعنی کہ ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، مانگنے کی عادت بنانی چاہیے تاکہ ہر چیز اللہ سے مانگے، قسم ٹوٹے اللہ سے مانگتا کہ ایک کنیکشن پیدا ہو سکے، اللہ سے قریب جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھے ہیں وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا، جو کسی جگہ لیٹا ہو وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا، یعنی کہ زندگی میں جب محدود وقت ہے تو اللہ کا بندہ بیٹھا رہتا ہے، وقت گزار دیتا ہے، اس کو اللہ کا ذکر ہی نہیں کر پاتا کہ بہت ٹائم گزار دیتا ہے تو اس کا نقصان ہی ہوگا، تو اس لیے اللہ کا ذکر کر لینا چاہیے، فارغ بیٹھے تو تسبیح کچھ پڑھ لے تو اس کے فائدے میں رہے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے انفاق کے ساتھ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس طرح کوئی معبود نہیں پاک ہے، بے شک تم میں ہی ظالم ہوں۔ کوئی مسلمان شخص کسی معاملے میں انفاق کے ساتھ دعا کرتے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یعنی کہ دعا کی بڑی اہمیت ہے، دعا کرنی چاہیے اس کی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ گناہ سمندر کے گھاٹ نہیں ہو معاف کر دی جاتے ہیں، یعنی کہ کبیرہ گناہ کی بات ہے، تسبیحات جو ہیں یہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ تسبیح وغیرہ سے۔ باقی کبیرہ گناہ تو کسی حساب لینا پڑتا ہے، کوئی بات ہے وہ تو حساب لینا پڑتا ہے۔ دام کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہیں بن جاتے، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک باہم محبت نہیں کرتے، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اس سے کرنے لگ جاؤ گے تو تمہاری باہم محبت ہو جائے گی، آپس میں سلام پھیلاؤ، یعنی کہ مومن جب تک نہیں بنتے جب تک باہمی محبت نہیں پھیلاتے، یعنی کہ اسلام کرو، یعنی کہ دوسرے اچھے سلوک کرو، سلام وغیرہ کرو، لوگوں سے ملو، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو، چلنے والا کو، بیٹھنے والے کو، قلیل سیر کو سلام کرے، سلام کی اہمیت کی بات جا رہی ہے۔ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں خطاف مت ایک جگہ کھڑے ہو تو آپ نے اس وقت سے قیام قیامت تک ہونے والے تمام واقعہ بیان فرمائے، یاد رکھنے والوں سے یاد رکھا اور بھولنے والوں سے بلا دیا، اور میرے یہ ساتھی خوب آگاہ ہے، اور ان کی مذکورہ چیزوں میں سے جب رہنما ہوتی ہے تو جس میں بھول چکا تھا تو اسے دیکھ کر میرا یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس طرح آدمی کسی غیب ہو جانے والی آدمی کو چہرے کو یاد کرتا ہے، پھر جب وہ اسے دیکھا تو اسے پہچان لیتا ہے۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت قریب ہے مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں تو اتنا سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش بچنے کی جگہوں پر بھاگ جائے۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بلند مقام پر چڑھتے ہوئے فرمایا، کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، بے شک میں فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے داخل ہو جائیں گے، جو آج کل ہے جیسے سوشل میڈیا اور ٹی وی اس طرح بتا گھروں میں ایک آ گئے تو بہت زیادہ آج کل بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قیامت کے قریب ہوتا ہو جاتا ہے گا، علم ختم کر دیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا، اور ہر
حرج زیادہ ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا حرج کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل۔ حضرت معقل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کی طرح ہے، یعنی کہ فتنے کا زمانہ ہے، جس طرح آج کل زمانہ ہے، آج کل یعنی کہ دین پہ چلنا، عبادت کرنا بڑا مشکل ہے۔ جس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ہجرت کے برابر ثواب بن جاتا ہے، یعنی کہ فتنے جو نہیں کہ جو آج کل جتنا دور میں اس کو لوگوں میں جو دین پہ چلے گا اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے، جیسے ہجرت سے اتنا ثواب ہے، ہجرت بھی ثواب اتنا سا پہلے اس آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ دین پہ آج کل چلنا جو چل رہا ہے اس میں تو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ چلو صحیح آگے سے نیٹ کرتے ہیں۔